الاحکام الوضعیہ، الاحکام الوضعیۃ ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء۔ الاحکام الوضعیہ، حکم کی تعریف کیا ہے؟ احکام یہ جمع ہے حکم کی، اور حکم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حکم، حکم شارع کا خطاب، شارع یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کا خطاب جس کا تعلق مکلفین کے اعمال سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خطاب جس کا تعلق مکلفین، جن کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو شروط پائے جاتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اعمال سے ہے۔ شارع کا خطاب، اب اس خطاب کی دو قسمیں ہیں۔ حکم کہتے ہیں شارع کے خطاب کو جس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے، یہ حکم ہے۔ اور یہ جو حکم ہے، جو شارع کا خطاب ہے جس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ آپ لوگ ذرا غور سے سنیے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک احکام تکلیفیہ، شارع کا خطاب جس میں بندوں کے اعمال سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں بندوں کو کسی چیز سے بندوں سے کوئی چیز طلب کی گئی ہے۔ احکام تکلیفیہ یعنی بندوں سے کوئی چیز طلب کی گئی ہے یا ان کو کوئی اختیار دیا گیا ہے۔ جیسے شارع کا خطاب ہے اقیم الصلاۃ، شارع کا خطاب ہے اقیم الصلاۃ، تو یہ شارع کا خطاب ہے، اس کا تعلق مکلفین کے اعمال سے ہے، نماز کو قائم کرنے سے، مکلفین کے اعمال سے ہے، اور اس میں بندوں سے ایک چیز طلب کی گئی ہے، اور وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو اقیم الصلاۃ یہ شارع کا خطاب ہے جس میں بندوں سے طلب کیا گیا ہے، اور اس خطاب کی جس میں بندوں سے مکلفین سے طلب کیا جاتا ہے، 5 قسمیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو شارع کا خطاب جس کا تعلق بندوں کے مکلفین کے اعمال سے ہے، وہ یا تو واجب ہوگا، یا پھر مستحب ہوگا، یا پھر محرم ہوگا، یا پھر مکروہ ہوگا، یا پھر وہ مباح ہوگا۔ یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ شارع کا خطاب جس کا تعلق مکلفین کے اعمال سے ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک احکام تکلیفیہ اور دوسری احکام وضعیہ۔ احکام وضعیہ اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، احکام تکلیفیہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو ان دونوں کے فرق کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اگر آپ شروع ہی میں اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آگے ان باتوں کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو احکام وضعی، احکام تکلیفی میں کیا فرق ہے؟ احکام کے بارے میں تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ خطاب ہے شارع کا، شارع خطاب کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہوتا ہے۔ تو شارع کا ایسا خطاب جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو تو وہ واجب ہے، اور کسی چیز کے کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہو تو وہ مستحب ہے، اور کسی چیز سے رکنے کا لازمی طور پر حکم دیا گیا ہو تو وہ حرام ہے، اور کسی چیز سے رکنے کے لیے لازم نہیں کیا گیا تو وہ رکنے کا حکم دیا گیا لیکن لازم نہیں کیا گیا تو وہ مکروہ ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اختیار دیا گیا تو وہ مباح ہے۔ یہ ہے احکام تکلیفیہ۔ جیسے کہ اقیم الصلاۃ شارع کا یہ خطاب ہے، اور اس میں بندوں کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح لا تقربوا مال الیتیم، یہ شارع کا خطاب ہے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور اس میں بندوں کو یتیم کے مال کے قریب جانا حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ ہوئے احکام تکلیفیہ۔ واضح ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ اس کو؟ جی شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیے احکام وضعیہ۔ احکام وضعیہ شارع کا خطاب ہے، حکم ہی کی 2 قسمیں ہیں، شرعی احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو احکام تکلیفیہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، 5 قسم کے تھے۔ تو یہ احکام وضعیہ، اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق شارع کے خطاب ہی سے ہے، لیکن اس میں مکلفین کو کوئی چیز واجب، یا ان پر کوئی چیز حرام، یا پھر ان کے لیے کوئی چیز مکروہ یا مستحب یا مباح قرار نہیں دی جاتی۔ وضعیہ میں مکلفین کے اعمال ہی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس میں کوئی چیز واجب یا پھر حرام وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ احکام وضعیہ میں شارع کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں مقرر کرتا ہے،
وہ نشانیاں کسی کام کے کو کرنے کے لیے، کسی کام کے ثابت ہونے کے لیے، یا کسی کام کے عدم ثبوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ شارع کچھ علامتیں مقرر کر دیتے ہیں، شارع کچھ علامتیں مقرر کر دیتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے کسی کام کے ثبوت کی، اور کسی کام کے نفی کی، یا پھر کسی کام کے نفوذ کی، نافذ ہونے کی، یا پھر کسی کام کے فاسد یا باطل ہونے کی، وہ علامت ہوتی ہے۔ شیخ یہ کیا شروط جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، میں بتاؤں گا۔ تو احکام وضعیہ کیا ہیں؟ احکام تکلیفیہ کی طرح احکام وضعیہ میں شارع کے خطاب کا تعلق ہو واجب، حرام، مکروہ، مستحب یا پھر مباح سے نہیں ہوتا، بلکہ احکام وضعیہ میں شارع کی طرف سے کچھ علامتیں ہیں، مقرر کی گئی ہیں، شارع کی علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں وہ کسی کام کے ثبوت کی، یا پھر کسی کام کے نفی کی، یا پھر کسی کام کے نافذ ہونے کی، یا پھر کسی کام کے باطل ہونے کی علامت ہوتی ہیں، کسی کام کے صحیح یا کسی کام کے فاسد ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو خطاب ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک شرط ہے، دوسری سبب ہے، اور تیسری معنی ہے، اور چوتھی صحیح ہے، اور 5ویں فاسد ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں احکام وضعیہ کے۔ مثال کے طور پر آپ مثال سے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ ٹھیک ہے، یہ خطاب ہے کس کا؟ شارع کا خطاب ہے۔ شارع کا خطاب ہے تو اس میں چوری کرنے کو سبب بتایا ہے شارع نے، ان کے ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ دیکھیے اب یہاں کوئی چیز ہم ایسی نہیں ہے کہ جس میں مکلف پر واجب کیا ہوگا کہ تم پڑھو، یا پھر جو ہے رک جاؤ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں چوری ایک سبب بتائی گئی۔ کس چیز کے لیے؟ ہاتھ کاٹنے کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کو سبب بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنا چاہو، نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی وضو کرو۔ تو نماز کے لیے گویا وضو کو شرط بتایا گیا ہے، نماز کے لیے وضو کو گویا شرط بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہو تو تمہیں وضو کرنا ہوگا۔ تو یہاں جو فاغسلوا وجوہکم، یہ شارع کا جو خطاب ہے، یہ خطاب جو ہے بطور شرط ہے، اللہ نے اس کو شرط علامت کے طور پر رکھا ہے، وہ شرط کے طور پر رکھا ہے کہ اس طرح تمہیں کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل۔ 3 آدمی سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی حرج نہیں رکھا ہے، کوئی گناہ نہیں رکھا ہے، یا کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے۔ پاگل ہے، مجنون یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے، بچہ ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور سونے والا ہے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ تو شارع نے ان کو مانع بنایا ہے، ان کو کسی چیز کا مکلف کرنے کے لیے، تکلیف کے لیے یہ مانع ہے۔ احکام کی تکلیف کے لیے شارع نے ان چیزوں کو مانع مقرر کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جنون ہے، جنون مانع ہے احکام کے مکلف ہونے کے لیے، اور اسی طرح بچپن یہ مانع ہے احکام کے مکلف ہونے کے لیے، اور اسی طرح جو نیند ہے یہ مانع ہے احکام کے مکلف ہونے کے لیے، احکام کے مکلف ہونے کے لیے۔ تو یہ تو احکام وضعیہ کا تعلق ہو شارع کے ایسے خطاب سے ہے جس میں شارع علامتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کسی چیز کے ثبوت کے لیے۔ مثال کے طور پر 2 گواہ موجود ہونا، 2 گواہ کسی چیز میں پائے جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس کام کے ثابت ہونے کی۔ اور اگر 2 گواہوں میں سے ایک گواہ جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اس کا وہ رشتہ دار ہے، جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کا جو ہے وہ رشتہ دار ہے، بیٹا ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، تو یہ علامت ہے اس کا قریبی ہونا، ایک گواہ کا قریبی ہونا جس کے بارے میں گواہی دے رہا، یہ اس کے انتفاع کی علامت ہے کہ وہ گواہی قبول نہیں ہوتی، یہ اس عمل کے نفی کی علامت ہے۔
اور اسی طرح قرابت، قرابت یہ سبب ہے وراثت کی، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، یہ جو قرابت ہے یہ سبب ہے کس چیز کے لیے؟ وراثت کے لیے۔ اگر یہ قرابت ہونے کی وجہ سے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرابت کو سبب قرار دیا ہے ایک شرعی حکم کے لیے۔ اور اختلاف دین، اگر باپ یا بیٹے میں سے دونوں کے دین مختلف ہیں، جیسے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے، تو یہ معنی ہے، یہ معنی ہے وراثت کے لیے۔ تو شارع نے کچھ علامتوں کو مقرر کیا ہے کسی عمل کے ثبوت کے لیے، یا کسی عمل کی نفی کے لیے، یا کسی عمل کے نافذ ہونے کے لیے، یا کسی عمل کے باطل ہونے کے لیے۔ اس کی پھر 5 قسمیں ہیں جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ احکام وضعیہ ہیں۔ احکام وضعیہ میں واجب، محرم یا پھر مستحب وغیرہ وغیرہ نہیں ہوں گے، بلکہ احکام تکلیفیہ میں کچھ علامتیں ہوں گی جن کو ہم یا تو شرط کہتے ہیں، یا سبب کہتے ہیں، یا پھر مانع کہتے ہیں، یا پھر اس کو صحیح کہتے ہیں، یا پھر فاسد کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کے لیے سبق سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی شرعی احکام ہی کی قسم ہے۔ شرعی احکام کی پہلی قسم تھی احکام تکلیفیہ، اور شرعی احکام کی دوسری قسم ہے احکام وضعیہ۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاحکام الوضعیۃ، وضعی احکام، ما وضعہ الشارع، جسے شارع نے وضع کیا ہے۔ وضع یضع کے معنی رکھنا، مقرر کیا ہے۔ من امارات، علامتیں اور نشانیاں بنا کر، جسے شارع نے علامت اور نشانیاں بنا کر رکھا ہے۔ کس چیز کی علامتیں؟ لثبوت، کسی عمل کے ثبوت کے لیے، او انتفاع، یا اس کے انتفاع نفی کے لیے، اس عمل کے نہ ہونے کی علامت، او نفوذ، یا اس عمل کے نافذ، نفوذ مانے اس کام کا ہو جانا، او الغاء، یا اس کام کے باطل ہونے کی علامت۔ تو یہ شرعی خطاب ہے، شارع کا وہ خطاب ہے جس میں شارع نے کسی عمل کے ثبوت یا اس کے نفی یا اس کے نفوذ یا اس کے الغاء کی علامتوں کے طور پر مقرر کیا ہے۔ ومنہ الصحۃ والفساد، اور اسی میں منہ مانے احکام وضعیہ ہی میں صحیح اور فساد بھی ہے۔ احکام وضعیہ ہی میں صحیح اور فساد بھی ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کریں گے کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فالصحیح لغتاً السلیم من المرض، لغوی طور پر صحیح وہ جو کہ بیمار نہ ہو، بیماری سے اچھا ہو، یعنی صحت مند ہو۔ لغوی طور پر صحیح صحت مند کو کہتے ہیں۔ واصطلاحاً، اور اصطلاح میں صحیح کس کو کہتے ہیں؟ ما ترتبت آثار فعلہ علیہ، جس کام کے اس کام پر اثرات واقع ہوں۔ ما ترتبت، وہ جس پر مرتب ہوتے ہیں، آثار فعلہ، اس کے فعل کے آثار، علیہ، اس پر۔ صحیح اصطلاح میں وہ ہے جس کے کام کے اس پر اثرات واقع ہوتے ہیں، عبادتاً ام عقداً، عبادت کے طور پر یا عقد کے طور پر۔ اگر عبادت ہے تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، اگر عقد ہے تو وہ عقد نافذ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کام کے کرنے کے اس پر اثرات واقع ہوتے ہیں، چاہے عبادت بھی ہے یا پھر عقد ہے۔ عبادت ہے تو ہم بولیں گے کہ وہ عبادت مکمل ہو گئی، اگر عقد بولیں گے تو وہ عقد نافذ ہو جائے، عقد نافذ ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، تمام شروط اور پھر تمام ارکان اور تمام واجبات اور تمام سنتوں کو ادا کرتے ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے، یعنی اس کی عبادت کے اس پر اثرات مرتب ہوئے اور وہ نماز اس کی صحیح ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 2 آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں، تمام اس میں جو ہے شروط اور تمام ارکان پائے جاتے ہیں صحیح طور پر، ایک آدمی پیسے دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے بدلے میں ایک آدمی پیسے دے کر سامان لیتا ہے، تو یہ تمام شروط تمام ارکان کے ساتھ وہ چیز ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ یہ عقد صحیح ہے۔ تو صحیح وہ ہے اصطلاح میں جس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہوں، اس طرح کہ اگر عبادت ہے تو وہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے، اگر عقد ہے تو وہ عقد نافذ ہو جاتا ہے۔
فالصحیح من العبادات، عبادات میں صحیح وہ ہے ما بریئت به ذمۃ، جس سے ذمہ ادا ہو جاتا ہے، جس سے بری ذمہ، جس سے ذمہ داری جس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، وہ سقط به طلب، اور طلب اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ عبادات میں صحیح، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کے وقت پر 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور تمام ارکان، تمام شروط وغیرہ کو ادا کرتے ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ وہ بری ذمہ ہو گیا، اور اب طلب اس پر ساقط ہوگی، کیونکہ اس ظہر کی نماز اس سے طلب کی جا رہی تھی، تو اب جو ہے پڑھ لیا انہیں صحیح طریقے سے، تو اس پر طلب ساقط ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سمجھیے کہ اگر بغیر وضو کی ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو اس کا وہ بری ذمہ نہیں ہوا اور طلب اس پر سے ساقط نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت پورے شروط اور ارکان کے ساتھ طلب کی گئی ہے، تو اگر وہ ان کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا وہ بری ذمہ ہو گیا اور طلب اس پر سے ساقط ہو گئی، لیکن اگر اس میں خلل رہ جاتا ہے تو اس پر طلب ویسی ہی باقی رہتی ہے، وہ بری ذمہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ والصحیح من العقود، عقود میں صحیح وہ ہے ما ترتبت آثارہ علی وجودہ، جس کے آثار اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں، وہ جس کے آثار مرتب ہوتے ہیں علی وجودہ، اس کے وجود پر، یعنی وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ترتب الملک علی عقد البیع مثلا، جیسے کہ ملکیت کا مرتب ہونا عقد بیع پر، مثال کے طور پر اگر عقد بیع ہو جاتا ہے، آدمی 100 ریال دیتا ہے اور ایک گھڑی لے لیتا ہے، تو اب جو ملکیت گھڑی کی ملکیت اب مرتب ہو گئی، عقد صحیح ہوا، قیمت طے ہوئی 100 ریال، اور اس میں میں نے جو ہے 100 ریال دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھڑی لے لی، تو اب گھڑی میری ملکیت میں آ گئی، تو ملکیت مرتب ہو گئی۔ ملکیت کا مرتب ہو جانا بیع کے عقد پر، یہ کیا ہے؟ عقود میں صحیح ہے۔ عقود میں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آثار اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ ملکیت اب یہاں وجود میں آ گئی، ملکیت اب یہاں وجود میں آ گئی، کس صورت میں؟ جبکہ وہ عقد بیع جو ہے وہ مکمل طور پر درست طریقے سے ہو گیا، تو یہ جو ہے صحیح ہے عقود میں، عقود میں یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے باقاعدہ ولی کے ساتھ، اور پھر 2 گواہوں کے ساتھ، اور شہود 2 گواہوں کے ساتھ، ولی کے ساتھ، اور پھر تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے جو ایجاب و قبول ان سب کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نکاح کے بعد وہ عورت اس کی بیوی بن گئی، تو یہ عقد صحیح ہے، عقد صحیح ہے۔ اسی لیے یہاں ہم لوگ رکیں گے، تو اس کو آپ لوگ اچھی طرح سنیے اور سمجھیے، کیونکہ یہ شروع میں اگر آپ ان چیزوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر باقی چیزیں اصول فقہ کی سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔